بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں کتاب النکاح کے حوالے سے ہم مسائل پڑھ رہے ہیں۔ کل جو گفتگو ہم نے پڑھی تھی وہ نکاح کی تعریف کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس تعریف سے جو افراد خارج ہیں ان کا ذکر ہوا تھا۔ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح خنثی مشکل کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح مشرکہ کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ خنثی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ قید بھی آپ کو بتائی تھی کہ لجواز ذکورتہ کا تعلق صرف خنثی مشکل کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا تھا کہ وہ جو محارم ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جنیہ کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جو پانی کا انسان ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اجناس مختلف ہیں اس وجہ سے۔ ہاں، ایک ضعیف قول ہمیں ملتا ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا کہ جنیہ کے ساتھ نکاح درست ہے جبکہ گواہ موجود ہوں۔ ابھی تک میرے پاس تو اس کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی میسج وغیرہ نہیں آیا، نہ گروپ میں اور نہ ہی کلاس میں، کہ جی جنیہ کے ساتھ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا بیان فرمایا نکاح کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال یہ احناف کا مذہب نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر لازم تھا دیکھنا، دیکھا ہوگا آپ نے، نہیں دیکھا تو آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد قصد کی قید لگائی تھی ماتن نے بھی، اور حضرت علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر کلام فرمایا تھا کہ قصد کی قید جو ہے وہ لگائی ہے، اس سے وہ تمام افراد نکل گئے جن کی حلیت ثابت ہوتی ہے یا جو حلیت کا فائدہ دیتے ہیں ضمنی طور پر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر کوئی لونڈی خریدی، اب خدمت کے لیے اس نے خریدی ہے لیکن ضمناً جو ہے وہ اس سے جمع بھی کر سکتا ہے، تو بدرجہ اولا وہ لونڈی جسے خریدا گیا ہی ہم بستری کے لیے گیا ہو، وطی کے لیے، تو اس میں تو بدرجہ اولا جو ہے افادہ ملکیت، افادہ حلیت ہوگا۔ لیکن چونکہ قصد کا ذکر فرمایا ہے تو نکاح سے قصد اور ارادہ ہی یہی ہوتا ہے، اس لیے یہ جو شرائع عامہ ہے لونڈی خریدنا، اگرچہ یہ جمع کے لیے ہو تو بھی یہ اس سے خارج ہے، کیونکہ وہ ضمناً ہی جو ہے وہ اس کا حقدار ہوگا۔
پھر اس پر کلام کیا تھا کہ جی اس میں لغتاً کیا ہے اور اصولاً جو ہے وہ اس کے کیا معانی ہیں، وہ بھی بیان کر دیے۔ اچھا ایک اور چیز ہے یہ والی حتی تنکحا زوجن غیرہ، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو تنکحہ ہے یہ وطی کے معنی میں ہے، حلالے کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ترجمے کو آگے دیکھ لیجئے، اس کو بھی کلیئر کر دیں۔ بخلاف حتی تنکحا زوجن غیرہ لاسنادہ الیہا، کیونکہ اس میں نکاح اسناد ہی کی جو ضمیر ہے یہ نکاح کی طرف ہے، اور ہاں ضمیر جو ہے وہ زوجہ کی طرف ہے، کیونکہ نکاح کی نسبت جو ہے وہ زوجہ کی طرف کی گئی ہے۔ حتی تنکحا صیغہ واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ والمتصور منها العقد للوطء، اور عورت وطی نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا ہے، عورت سے عقد ہی متصور ہے۔ تو یہاں قرینہ پایا گیا، تو اس لیے اس قرینے کی بنیاد پر یہاں پر ہم نے جو ہے وہ وطی مراد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوری، قرینہ اس کے اوپر یہ پایا گیا کہ عورت سے متصور نہیں ہے، اور یہ قرینہ بھی اس کے حقیقی معنی یعنی وطی پر دلالت کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر وطی مراد لیا ہے، کیونکہ عورت سے جو ہے وہ، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا، ایک منٹ، سوری جی۔ اچھا یہاں پر یہ جو پیچھے ایک بحث گزری تھی اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا دوبارہ، کہ شارع نے فرمایا تھا فحیث جاء فی الکتاب او السنۃ مجردا عن القرائن، کہ جب بھی نکاح کا ذکر ہوگا کتاب یا سنت میں قرائن سے خالی ہوتے ہوئے، یراد به الوطء، تو اس وقت اس سے مراد وطی ہوگا، کیونکہ اس کا حقیقی معنی انہوں نے وطی بیان کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے وطی نہ کرو، نہ کرنا جن سے تمہارے آبا و اجداد نے وطی کیا، ٹھیک ہے۔ فَتَحْرُمُ مَزْنِيَّةُ الْأَبِ عَلَى الْإِبْنِ بِخِلَافِ، اچھا لہٰذا جو زنا کرنے والی عورت ہے اس کا کیا کہتے ہیں مزنیت الابی، ہاں وہ عورت جس نے کسی شخص کے باپ سے زنا کیا ہے تو اب بیٹا اس پر حرام ہو جائے گا، بخلاف حتی تنکحا زوجا غیرہ، برخلاف حتی تنکحا زوجا غیرہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء میں جو نکاح ہے یہ قرائن سے خالی ہے، یہاں پہ وطی مراد ہوگا۔ لیکن یہاں پر آ کر جو شارع ہیں وہ کہتے ہیں کہ حتی تنکحا زوجا غیرہ اس کے برخلاف ہے، یعنی یہاں مراد شارع کی جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں جو نکاح کی نسبت ہے وہ عورت کی طرف ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں اس قرینے کے طور پر تو نکاح کی نسبت چونکہ عورت کی طرف ہے، اور عورت سے تصور نہیں کیا جاتا وطی کرنے کا کیونکہ وہ منفعل ہے، فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس سے جو ہے یہاں پر اس آیت میں نکاح سے مراد عقد ہوگا، الا مجازن، مگر جو ہے مجاز لیتے ہوئے، یعنی اس کلام سے ظاہر یوں ہو رہا ہے، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اس کلام سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو پہلا قول بیان کیا تھا اور شارع نے کہ نکاح جو ہے وہ حقیقی معنی میں وطی کے لیے آتا ہے اور مجازی معنی میں عقد کے لیے آتا ہے، یہاں پر انہوں نے کہا کہ جی اس کا حقیقی معنی جو ہے متصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر مجازی طور پر، یعنی ہم مجازی معنی یہاں پر مراد لیں گے اور وہ ہوگا نکاح کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا یہ جواب ہے، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حتی تنکحا زوجا غیرہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے، لیکن
یہاں ایک مسئلہ نیچے علامہ شامی نے بھی اس پر کلام کیا، دیگر فقہا نے بھی اس پر کلام کیا کہ اگر آپ نکاح سے مراد یہاں پر عقد جو کہ اس کا مجازی معنی ہے وہ مراد لیتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ عورت کی طرف نکاح کی نسبت ہے، اور اگر اس کا معنی ہم وطی لیں گے حقیقی معنی تو عورت کے لیے متصور نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ الٹا ہو جائے گا۔ لیکن علامہ شامی نے نیچے اس کو بیان کیا، فرمائے کہ ایک ہوتا ہے حقیقت لغویہ اور مجاز لغویہ، اور ایک ہے حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلیہ، ٹھیک ہے۔ یہاں جو الا مجازن کا معنی اگر ہم جو ہے وہ وطی لے لیں تو پھر ایسی صورت میں یہ وطی جو ہے یہ مجاز عقلی ہوگا اور حقیقت لغوی ہوگا، مجاز عقلی ہوگا اور حقیقت لغوی ہوگا۔ کیوں اس کی مجاز عقلی کیوں ہوگا، اس کو سمجھیے گا کہ حقیقتاً عورت سے متصور نہیں ہے وطی کرنا، حقیقتاً عورت سے یعنی عقلاً اگر سمجھا جائے تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عورت منفعل ہے اور مرد فاعل ہے، تو ایسی صورت میں عورت کا عقلاً وطی کرنے والا کہلانا یہ ناممکن ہے، حقیقت کے برخلاف ہے۔ تو مجازن ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ انوالومنٹ ہوتی ہے تو اس لیے ہم مجازن کہہ سکتے ہیں کہ عورت بھی وطی کرنے والی ہے، تو اس کو اس لیے مجاز عقلی مراد لیا گیا ہے۔ اور اگر اس حیثیت سے دیکھا تو جائے تو حقیقت لغوی ہے، اور نکاح جو ہے وہ مجاز لغوی ہے، عقد نکاح، اور حقیقت عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الا مجازن کہا ہے مصنف نے، تو الا مجازن سے مراد مجاز عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے یہاں سے گفتگو شروع کرنی تھی کہ وَيَكُونُ وَاجِبًا عِنْدَ التَّوَقَّانِ۔ اب نکاح کی صورتیں اور کنڈیشنز بیان ہو رہی ہیں کہ نکاح جو ہے وہ کن کن صورتوں اور کن کن کنڈیشنز میں فرض ہے، واجب ہے، اور کن کن کنڈیشنز میں یہ سنت ہے اور کن کنڈیشنز میں مکروہ اور حرام ہے۔ تو دیکھیے، نکاح کا سب سے پہلے اصول کو سمجھیں تو ہم آگے بات کرتے ہیں۔ نکاح کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کئی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے کئی حقوق جو ہے وہ کئی طرح کے حقوق انسان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، تو حقوق العباد میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ نکاح کا تعلق وہ کن کن چیزوں کے ساتھ ہے۔ نکاح کا تعلق حقوق زوجیت کے ساتھ ہے، حق صحبت کے ساتھ ہے، نمبر ایک۔ نکاح کا تعلق نان و نفقہ کے ساتھ ہے، رہائش دینا، کھانا پینا دینا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے لباس وغیرہ دینا، یہ اس کے ساتھ ہے۔ اور نکاح کا تعلق جو ہے وہ حقوق کے ساتھ ہے، حقوق سے مراد حسن خلق کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے چونکہ نکاح کے اہم ترین مقاصد میں سے جس طرح سے اس کی تعریف میں بیان کیا گیا کہ یہ ملک وداع کو حلال کر دیتا ہے، تو سب سے پہلے اسی کے حوالے سے اس کی تقسیم کاری بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ جماع کی طرف مائل ہے، یعنی اسے جو ہے وہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ طلب ہے جماع کی، تو ایسی کنڈیشن میں نکاح اس پر لازم ہوگا، جبکہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ زنا میں، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ
یہ ایسا گناہ ہے جو معاشرے میں خرابی کا سبب بنے گا، تو اس لیے شریعت مطہرہ اس کے اوپر لازم کرتی ہے، واجب کرتی ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف اس چیز کو تو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اپنی زوجہ کو نان و نفقہ بھی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اور وہ اپنے غصے پر بھی قابو رکھنے والا شخص ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا اور وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لیتا ہے، لیکن اس کے پاس نان و نفقہ اور مہر دینے کے لیے رقم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ ایک انتہائی غسیلہ شخص ہے، تو وہ اپنی عورت پر، اپنی بیوی پر ظلم بھی کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں اسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر نکاح کرنا۔ وجہ یہ ہے، اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو، یہ پورا کلام علامہ شامی علیہ الرحمہ نے نیچے حاشیے میں فرمایا ہے اور آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو زنا کا تعلق ہے، چونکہ یہ حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کے حدود بیان کیے گئے ہیں، حد بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، حقوق میں سے ہے، تو اس لیے جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ نکاح کرے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ نان و نفقہ اور مہر نہیں دے سکتا، یا وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ بیوی کو مارنے لگ جائے یا اس پر ظلم و ستم کرے۔ اب غصے پر کنٹرول کرنا، حسن خلق کرنا، اور مہر اور نان و نفقہ، ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو حقوق العباد کو تقدم حاصل ہوگا، حقوق العباد کو تقدم حاصل ہوگا، تو ہم اسے حکم یہ دیں گے کہ اگر آپ کے پاس نان و نفقہ دینے کے لیے، مہر دینے کے لیے رقم موجود ہے، اور یہ کنڈیشن ہے آپ کی کہ آپ زنا سے نہیں بچ سکتے اور آپ ظالم بھی نہیں ہیں، تو پھر تو آپ کے اوپر بہر صورت بالاتفاق نکاح کرنا واجب اور فرض ہے، فرض عین ہے اور واجب عین بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ساری کنڈیشنز پائی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر وہ جو ہے زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اس کے پاس نان و نفقہ مہر دینے کے لیے رقم نہیں ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ شخص حق مہر کے لیے اور نان و نفقہ کے لیے کسی سے ادھار لے لیتا ہے اور اس کا ارادہ اس ادھار کو واپس کرنے کا بھی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اب بھی واجب ہے کہ یہ ادھار لے، اور ادھار لے کر جو ہے وہ کیا کرے، نکاح کر لے۔ کتاب الحج میں بھی اس طرح کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کسی شخص نے، ایسا ہے جو غنی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہو گیا ہے، تو اب وہ شخص کیا کرے گا؟ اس شخص کو جو ہے اگر اس نے وہ پیسے جو ہے ضائع کر دیے، تلف کر دیے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ادھار لے کر بھی جا کر حج کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ شخص اگر اس کا ارادہ اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ قرضہ وغیرہ واپس کر دے گا، اور یقین ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو پھر ایسی کنڈیشن میں وہ قرضہ بھی لے لے۔ ہم؟ اور اگر دوسری صورت بچی کہ غصے پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا، نان و نفقہ دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اور غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی نکاح کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح کا تعلق جو ہے وہ حقوق اللہ سے ہے، یعنی اس حیثیت سے کہ اگر وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے، اور حقوق کا تعلق، ظلم و ستم کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں چونکہ غصہ ایک ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بندہ کسی کو واپس کر دے، غصہ تو ایک کیفیت کا نام ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ آپ کے اوپر نکاح واجب نہیں ہے، آپ کوئی اور راستہ تلاش کریں جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ زنا سے بچ سکیں، مثال کے طور پر روزے رکھیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے جیسے لونڈیوں کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ لونڈی خرید لے کوئی، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، نکاح کر کے کسی پر ظلم و ستم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ساری کنڈیشنز پائی جا رہی ہیں
یعنی نان و نفقہ بھی دے سکتا ہے، اور اپنے جو ہے وہ جذبات پر، اپنے غصے پر کنٹرول بھی رکھ سکتا ہے، ظلم و ستم کا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ اور اب زنا سے بچنا جو ہے، وہ زنا میں مبتلا ہونا اس کا یقینی ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں جو ہے اگر وہ ترک کر لیتا ہے نکاح کرنا تو پھر گناہ گار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں ایک تفصیل تھی۔ آگے دوسری گفتگو آتی ہے کہ جی ماتن نے فرمایا وہ سنتن حال الاعتدالی، اور نکاح جو ہے وہ سنت بھی ہے حالت اعتدال میں، ٹھیک ہے، حالت اعتدال میں نکاح کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اب سنت بعض نے اس کو کہا ہے، بعض نے اسے مستحب بھی کہا ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ سنت کہہ کے مستحب بھی مراد لیا جاتا ہے، لیکن شارح نے اسے سنت مؤکدہ کہا ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ علامہ شامی نے اس پر کلام کیا ہے کہ یہاں پر مراد مستحب ہونا ہے، شارح نے کہا کہ بھئی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، شارح کی دلیل اس میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پر مواظبت فرمائی ہے، ہمیشگی فرمائی ہے، یعنی آپ نے کئی نکاح فرمائے اور جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی منکوحہ ازواج آپ کی نکاح میں رہیں، تو اس بنیاد پر دیکھا جائے تو شارح کی بات بالکل درست ہے کہ سنت مؤکدہ ہوگا، لہٰذا اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے وہ اس کو ترک کرے گا سنت ہونے کی حالت میں تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور اگر وہ اچھائی کی نیت سے، اپنی عزت کو بچانے کی نیت سے اور اولاد کے حصول کی نیت سے کرے گا تو ثواب بھی اسے ملے گا۔ اب یہ کس کنڈیشن میں جو ہے وہ سنت ہے، تو فرمایا ماتن نے کہ حالت اعتدال میں نکاح کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو پیچھے جو حالت گزری تھی وہ حالت توقان کی تھی، یعنی جب اسے یقین ہو کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، اندیشہ نہ ہو، شک نہ ہو، بلکہ یقین کامل ہو کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر تو اس کے اوپر فرض تھا۔ حالت اعتدال یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ وطی پر قدرت حاصل ہو، مہر دے سکتا ہے، نان و نفقہ دے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے، اور اسے زنا میں مبتلا ہونے کا یقین یا جو ہے وہ قوی اندیشہ بھی نہ ہو، یعنی حالت اعتدال ہے، درمیانی حالت ہے اس کی، اور یہ ساری چیزیں بھی وہ دے سکتا ہے، حقوق العباد میں سے جو بنتے ہیں زوجہ کے حقوق، تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو کہیں گے یہ حالت اعتدال ہے، اور اب اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہر الفائق میں بھی اس کو جو ہے وہ سنت مؤکدہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا، آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فهو لیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ تو حضور نے اس شخص کو جو نکاح سے منہ پھیر دے گا اس کو آپ نے جو ہے وہ ناپسند فرمایا، یہ بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ محض مستحب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، اگلی صورت حال اور کنڈیشن یہ بنتی ہے کہ نکاح جو ہے وہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے، اور مکروہ ہونے کی اس کی کنڈیشنز کون سی ہیں کہ اگر بندے کو جو ہے وہ خوف ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرے گا، ٹھیک ہے، اسے جو ہے خوف سے مراد یہ ہے کہ یقین ہے اسے کہ وہ اپنی بیوی پر جو ہے وہ ظلم و ستم کرے گا، اور اپنی بیوی کو مارے گا، یا جو بھی حقوق زوجیت کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ اسے اس چیز کا یقین ہے کہ وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ حرام ہے یا مکروہ ہے، اگر خوف ہے تو مکروہ ہے، اور اگر یقین ہے تو حرام ہے اس کے اوپر کہ وہ نکاح نہ کرے۔ اسی طرح جو ہے وہ نان و نفقہ نہیں دے سکتا، ادھار بھی نہیں لے سکتا، یہ سارے معاملات ہیں، تو پھر ایسی کنڈیشن میں بھی مکروہ ہے اس کے اوپر کہ وہ جو ہے نا جب نان و نفقہ ہی نہیں دے سکتا تو پھر نکاح کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے اوپر مکروہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں تک تو یہ بات ہو گئی، اب آتے ہیں تھوڑا سا نکاح کی کیفیت کے حوالے سے
کیفیت سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو مبادی اور ابتدائی معاملات ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ تو بہت عمدہ اور خوبصورت بحث فرماتے ہیں کہ نکاح میں جو ہے مستحب یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے، ٹھیک ہے، نکاح کے بارے میں اعلان کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ میں نکاح کر رہا ہوں، دعوت دی جائے لوگوں کو۔ اب یہ نہیں ہے کہ پورے شہر کو بلائے، چند لوگوں کو بھی بتا دیا تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اعلان کے ساتھ نکاح کرنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد وضربوا علیہ بالدفوف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نکاح کا اعلان کرو اور اسے جو ہے وہ مسجد میں منعقد کرو، اس کی تقریب کو، اور اس پر دف بجاؤ، یعنی خوشی مناؤ، ٹھیک ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ اس حیثیت سے چونکہ ایک خوشی کا معاملہ ہے اور اس میں جو ہے وہ پیار اور محبت کی ترغیب ہے، اس کا پیغام ہے، تو اس لیے جو ہے اس کا اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کو ترغیب ملنی چاہیے کہ نکاح کیا جائے، اور اس لیے اس کا اعلان کرنا چاہیے، اور حدیث میں بھی اس کا حکم آیا، تو مستحب ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ارشاد فرمائے کہ وہ تقدیم و خطبتیں، کہ نکاح کو جو ہے وہ نکاح سے پہلے خطبہ ہو، نکاح سے پہلے خطبہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک خطبہ تو وہ ہے جو حمد و صلات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ ہو، تو دونوں چیزیں یہاں مراد ہیں، ایک خطبہ ہے اور ایک خطبہ ہے، ٹھیک ہے۔ خطبے سے مراد جو ہے وہ جو حمد و صلات پڑھا جاتا ہے وہ ہے، اور خطبہ سے مراد نکاح کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو مستحب ہے کہ نکاح سے پہلے نکاح کا پیغام پہنچایا جائے، اور مسجد میں ہونا چاہیے، جمعے کے دن ہونا چاہیے، ایسے عاقد کے ذریعے سے، عاقد سے مراد یہاں پر نکاح پڑھانے والا کوئی اچھا سا نیک پرہیزگار انسان ہو جو ایجاب و قبول کرائے تاکہ خوب برکتیں حاصل ہو جائیں، ایسا عاقد ہو جو رشید ہو۔ رشید سے مراد یہ ہے کہ جو سمجھدار عقل مند قسم کا شخص ہو، بے وقوف قسم کا شخص نہ ہو، جو کہ سمجھدار ہو، چیزوں کو، معاملات کو سمجھنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ شہود عدول، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گواہ ہیں وہ عادل ہونے چاہیے، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ نکاح پڑھایا جائے۔ یہ مستحبات ہیں نکاح کے، اگر ان میں سے کوئی چیز نہ بھی ہو تو بھی نکاح پر تو فرق نہیں پڑے گا، عقد نکاح پر، لیکن یہ ہے کہ اچھا عمل ہے، اس سے ثواب ملے گا۔ تو اب نکاح خوان سمجھدار ہوگا، چیزوں کو سمجھنے والا ہوگا، تو وہ ایسی شرائط وغیرہ سے اجتناب کرے گا جو شرائط خلاف شرع ہیں، جو شرائط جو ہے وہ دین متین کے مطابق نہیں ہیں۔ اسی طرح سے وہ یہ بھی دیکھے گا کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح خوان کی سمجھداری میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نکاح جو ہے وہ عورت کے جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کی موجودگی میں نکاح پڑھائے تاکہ نکاح کے اندر جو ہے وہ مزید مضبوطی پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عادل گواہ ہونے چاہیے تاکہ ان کی گواہی بھی معتبر ہو۔ اور اسی طرح استدانہ، استدانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو نکاح ہے، اب مثال کے طور پر بعض صورتوں میں جو ہے وہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے نان و نفقہ دے سکتے ہیں، لیکن نکاح کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات
رقم وغیرہ کم پڑ جاتی ہے، خرچے کم پڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ کی بات نہیں ہو رہی، اتنا کہ انسان جو نکاح کی تقریب ہے اس کو صحیح انداز میں منعقد کر سکے، تو اس حیثیت سے قرض لینا یہ بھی جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ بعض نے اس کو جائز لکھا ہے، لیکن بعض نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لے، تاکہ بعد میں کوئی اس طرح کی لڑائی، کوئی جھگڑا نہ ہو کہ مجھے تو دکھایا کچھ اور تھا، بتایا کچھ اور ہے، یا جو ہے مجھے بتایا نہیں کہ یہ والی عورت ہے۔ تو نکاح سے پہلے دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ عمر میں مرد سے کم ہو، حسب میں بھی کم ہو، اور جو عزت اور مال ہے اس میں بھی اس سے کم ہو۔ اور عورت جو ہے خلق میں، یعنی ادب و آداب میں، اخلاق میں، ادب میں، اور زہد و ورع میں، اور جمال یعنی خوبصورتی میں مرد سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم اور کافی گہرا ٹاپک ہے، لیکن یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مال میں اور عزت میں، حسب میں، سن میں کم ہو، لیکن خلق میں، ادب میں، زہد و تقوی میں مرد سے زیادہ ہونا چاہیے عورت کا، جمال میں، خوبصورتی میں زیادہ ہو، تاکہ مرد جو ہے وہ اسی کی طرف مائل رہے اور کسی اور کی طرف مائل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم مزید اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، یہ جو ہم نے پڑھا یہاں پہ اس کے مستحبات میں سے یوم جمعہ، اچھا بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور یہ شاید جو ہے وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح بین العیدین، کہ دو عیدوں کے درمیان جو ہے وہ نکاح نہیں ہے۔ بعض افراد نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ دو عیدوں سے مراد یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان جو ہے نکاح جو ہے وہ نہ پڑھا جائے۔ اور ایک آدھ جگہوں پر میں نے بھی پڑھا ہے کہ شوال کے مہینے میں جو ہے وہ نکاح کرنے کو بعض نے جو ہے وہ مکروہ بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس حدیث کو استدلال کے طور پر لے کر آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا نکاح بین العیدین، دو عیدوں کے درمیان نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح فرمایا تھا وہ شوال کے مہینے میں فرمایا تھا، اور حقوق زوجیت جو ادا فرمائے تھے وہ بھی اسی مہینے میں ادا فرمائے تھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، لا نکاح بین العیدین؟ تو اگر یہ روایت جو ہے وہ حد صحت تک پہنچتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عیدین سے مراد عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز، اور ایک عید سے مراد عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز، اور دوسری عید سے مراد وہ جمعہ ہے۔ اب سردیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دن ہوتے ہیں بڑے چھوٹے، تو اب اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھ لیتا ہے تو جیسے عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ اگر ہم یہ دیکھیں کوئی بندہ 7-8 بجے 9 بجے تک جو ہے وہ عید کی نماز سے فارغ ہو گیا۔ اب عید کی نماز سے جب فارغ ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جمعے کا جو وقت ہے وہ 12 ساڑھے 12 1 بجے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اب ایسی کنڈیشن میں تعجیل الی الجمعہ جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، کہ بندہ جو ہے وہ جمعے کی طرف تعجیل نہیں کر سکے گا نکاح کی وجہ سے، اور کئی لوگوں کا جو ہے وہ شاید نماز جمعہ بھی کئی لوگوں کی رہ جائے۔
تو حضور کا جو یہ فرمان ہے کہ لا نکاح بین العیدین، اس سے مراد یہ ہے، کیونکہ جمعے کو بھی عید کہاں گیا ہے، تو ایک عید سے مراد عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے، اور ایک عید سے مراد جو ہے وہ جمعہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ اس کی تعویل درست نہیں ہے کہ شوال اور ذوالحجہ کے درمیان جو ہے بندہ نکاح نہ کرے، ٹھیک ہے۔ چلیں یہیں تک اس کو رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس سے آگے مزید ہم پھر کل دیکھیں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو فرمائیں۔ سوال نہیں ہے؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال؟